بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ایشیا کپ کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے مابین ہو رہا ہے اور ہم پوری طرح سے دعا گو ہیں کہ پاکستان اس میں کامیابی سے انکنار ہو۔ بے شک سری لنکا کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس نے پچھلا میچ جیت لیا تھا، جو لیگ میچ تھا، جو ان کو کھیلنا ہی کھیلنا تھا۔ پاکستان نے اس میں اپنے 2 کھلاڑیوں کو ریسٹ دیا تھا، آج ان کھلاڑیوں کو واپس شامل کر لیا گیا ہے ٹیم کے اندر اور پوری طرح سے پاکستان میدان کے اندر اترا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیابی سے ہنکنار ہو۔ اچھا ناظرین، ہم آج جس معاملے کے اوپر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آج کوئی سیاست نہیں ہے، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے جو ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ڈینگی کی شرح ہے اور گیسٹرو کی وبا پھوٹی ہے ان بارشوں کے بعد سے، ان برسات کے بعد سے، ان سیلابی صورتحالوں کے بعد سے، چاہے وہ KPK کے علاقے ہوں، پنجاب کے علاقے ہوں، بلوچستان کے علاقے ہوں یا سندھ کے علاقے ہوں۔ ڈینگی اور گیسٹرو، ڈینگی تو بارش کے ساتھ لازم و ملزوم ہو چکا ہے سن 2008 کے بعد سے۔ تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری بھی بتا دیتے ہیں کہ ڈینگی آیا کس طرح تھا، ڈینگی مچھر ہے کیا۔ بیسیکلی یہ جینیٹک وار کا ایک فیز ہے جو بیسیکلی مچھر جنریٹ کیا گیا تھا سری لنکا میں تاملوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، اور وہاں پہ جب ان کو چھوڑا گیا اس کے بعد یہ سری لنکا میں پھیلا، سری لنکا سے پھر انڈیا، پھر پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح یہ پورے دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ پاکستان میں ڈینگی جو ہے یہ 2009 کے اندر پاکستان کے اندر آیا تھا اور اس وقت جو ہے پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور پنجاب میں بہت تیزی سے ڈینگی نے پروان چڑھی تھی، اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا تھا اور گڈ گورننس کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت جلدی اس پہ کنٹرول حاصل کیا تھا۔ انہوں نے بیسیکلی سری لنکا سے ان ڈاکٹرز کو بلوایا تھا جنہوں نے ڈینگی کو ٹریٹ کیا تھا، جنہوں نے ان مریضوں کا علاج کیا تھا اور اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنے میں کام کیا تھا، ان چیزوں کو وہ یہاں لے کے آئے، ان ڈاکٹرز کو لے کے آئے، ان سے علاج پوچھا، ان سے طریقے پوچھے، ان سے آئسولیشن کس طرح کرنی ہے، ڈینگی سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ان ڈاکٹروں سے مشاورت کے بعد انہوں نے ڈینگی پہ بہت جلدی کنٹرول پا لیا تھا۔ لیکن 2009 سے لے کے آج تک جب بھی بارشیں ہوتی ہیں ڈینگی سر اٹھاتا ہے۔ بیسیکلی ڈینگی مچھر تازہ پانی کے اندر افزائش پاتا ہے، جہاں بھی آپ کا تازہ پانی موجود ہوگا، صاف ستھرا پانی موجود ہوگا، اس کے اندر یہ ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے۔ کوشش تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کہیں پہ بھی ہمارا کاٹ کباڑ، خاص طور پہ ٹائر، پرانے ٹائر جو ہم لوگ چھتوں پہ اکثر رکھ لیتے ہیں اپنے کہ یار گاڑی کا ٹائر خراب ہوگا، بائک کا ٹائر خراب ہوگا تو ہم یہ ٹائر استعمال کر لیں گے، ان کو یا تو لپیٹ کے رکھیں، اس کے اندر پانی نہ جمع ہو، وہ ان کی سب سے محبوب جگہ ہے ڈینگی مچھروں کی افزائش کے لیے۔ اس کے بعد کوئی ایسا برتن، کھلا برتن جو موجود ہو، خاص طور پہ آپ کے جو پرندوں وغیرہ کے لیے برتن رکھتے ہیں یا جانوروں کے کھانے کے لیے برتن رکھتے ہیں، ان میں بارش کے بعد اکثر پانی جمع ہو جاتا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے، وہ پڑے رہتے ہیں وہیں پہ، ان برتنوں میں بھی ڈینگی بہت جلدی پھلتا پھوٹتا ہے۔ اور کچھ ایسی بالٹیاں یا برتن یا کوئی بھی چیز جو ہم کھلی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اس میں ڈینگی بہت جلدی بڑھتا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ نے پانی سنبھال کے بھی کہیں رکھنا ہے یا کہیں سٹور کرنا ہے تو ٹینکی ہے یا بالٹی ہے یا ٹب ہے یا کوئی بھی ڈرم ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ پانی سٹور کر رہے ہیں، اس کو آپ ڈھک کے رکھیں تاکہ اس کے اندر مچھر کی افزائش نہ ہو سکے۔ اچھا، اب ڈینگی پھیلنا تو شروع ہوا، KPK سے لے کے آپ کے کراچی تک ہر جگہ ڈینگی جو ہے اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی ٹریٹمنٹ نارملی تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی اضافی میڈیکیشنز نہ کریں۔ اگر آپ کو سمٹمز زیادہ رہ رہے ہیں، ڈینگی کے خصوصی سمٹمز ہیں وہ اگر آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو آپ فوری طور پہ کسی نیئرسٹ ہاسپٹل میں رجوع کریں، گورنمنٹ اس کا فری علاج کرتی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے طور پہ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو ہاسپٹلز اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کی میڈیکیشن کو اتنی زیادہ نہیں ہے۔ نارملی اگر آپ کو بخار کی صورت محسوس ہو رہی ہے تو پیناڈول کی گولی اس میں سب سے زیادہ کارآمد ہے۔
آپ پیناڈول کی گولی لیں, اگر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, ٹیسٹ کرائیں. نارملی اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ جب آپ کا گرتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پلیٹلیٹس آپ کا بیسیکلی دفاعی نظام ہے جسم کا. جب دفاعی نظام آپ کا متاثر ہونا شروع ہوتا ہے تو پلیٹلیٹ کاؤنٹ گرتا ہے تو وہ بیماری آپ کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو کچھ ایسی ادویات جو ہیں وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں, لیکن خود سے خودارا نہ کریں. ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے حساب سے جو آپ کی باڈی کی ضرورت ہے, آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوں. اچھا, دوائی کی بات ہو گئی. اب ہم نے یہ دیکھا 2009 سے لے کے تقریباً 2018 تک, جب تک پنجاب کے اندر خاص طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ڈینگی کو بہت اچھے طریقے سے کنٹین کیا, اس کو سنبھال کے رکھا, اس کو پرورش نہیں چڑھنے دیا. ڈینگی ٹیمز جو تھیں وہ کام کر رہی تھیں, باقاعدہ سپرے ہوتے تھے, باقاعدہ اس کے اوپر کام ہوتا تھا. لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ جب 2018 میں آئی پنجاب کے اندر خاص طور پہ, اور کے پی کے اندر, انہوں نے ڈینگی کے اوپر اتنی خاص توجہ نہیں دی. ٹیمیں تو تھیں لیکن اس طرح وہ فعال نہیں تھیں. اور اس سال تو بہت ہی برا حال ہے. یعنی اتنی بارشیں ہونے کے باوجود, اتنے سیلاب آنے کے باوجود ابھی تک یہ کوئی سپرے, کوئی ایسا کام ان کی طرف سے کسی بھی حکمراں, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے یا وہ صوبائی حکومت ہے, کسی طرف سے بھی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ اس ڈینگی کو روکا جائے, اس کو بڑھنے نہ دیا جائے. سپرے کیا جائیں مختلف علاقوں کے اندر, شہروں کے اندر, قصبوں میں, دیہات میں, ہر جگہ پہ, لیکن انہوں نے کہیں بھی ایسا کوئی کام کوئی بھی حکومت نہیں کر رہی. ہماری تمام حکومتوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں خصوصی طور پہ ٹیمیں دوبارہ فعال بنائیں اور اس کے اوپر اسپیشلی کام کریں کہ یہ دوبارہ اس طرح سر نہ اٹھائے. کہ کیونکہ اموات تو پتہ لگ رہی ہیں, کراچی میں بھی کل اموات ہوئی ہیں 4, پنجاب میں بھی پتہ لگا کہ 7 افراد ڈینگی سے ہلاک ہو چکے ہیں. تو جب اس کا ریشو دوبارہ بڑھنا شروع ہو رہا ہے, لوگ متاثر ہونا شروع ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کے حفاظتی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے. کوشش کریں شام کے وقت میں اپنی شرٹ جو آپ پہنیں وہ پورے آستین کی پہنیں. ہاف سلیو ٹی شرٹ زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں, تو کوشش کریں کہ کھلی جگہ پہ جاتے ہوئے ٹی شرٹس وغیرہ کا استعمال نہ کریں, بند شرٹس کا استعمال کریں, فل آستین کی شرٹس پہنیں. مچھروں کا جو لوشن آتے ہیں, مچھر بھگاؤ لوشن ہے, وہ آپ استعمال کریں باہر جاتے ہوئے تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹ سکے. اس کے علاوہ گھروں کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ کوائل یا میٹ یا کوئی ایسا مچھر بھگاؤ جو مشینز ہیں وہ آپ استعمال کریں جس سے مچھر گھر کے اندر نہ آئے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بیماری جو اس سیلاب زدہ علاقوں کے اندر سب سے زیادہ پھیل رہی ہے اور اب تو شہروں کی طرف بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ ہے گیسٹرو. اس کا آج اتفاق ایسے ہوا کہ ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ احمد تمہارا تعلق رہا ہے پہلے میڈیکل کی فیلڈ سے بھی, تو ہمیں یہ گریوینیٹ تو منگوا دو, الٹیاں آ رہی ہیں بچی کو. تو میں نے مارکیٹ سے پتہ کیا تو وہ شارٹ تھی. یعنی جو بھی اس میں میڈیسن جو الٹیاں روکنے کی یا موشنز کے لیے استعمال ہوتی ہیں گیسٹرو کے اندر, وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہیں. چاہے وہ گریوینیٹ ہے, موسیگار ہے, انٹیسٹوپین ہے, یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ اور بھی میڈیسنز ہیں, وہ شارٹ چل رہی ہیں, اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. حکومت وقت کو تھوڑی سی اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان ادویات کی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے, ان کی مارکیٹ میں پہنچ جو ہے, ان کی دستیابی جو ہے وہ اس کو یقینی کیا جائے. اور اس کی طرف بھی خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ سیلاب زدہ علاقوں میں تو مصیبت ہے ہی ہے, لیکن شہری علاقوں میں بھی اب یہ مصیبت بڑھنا شروع ہو رہی ہے اور گیسٹرو کی وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس معاملے میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ باسی چیزیں نہ کھائیں. تھوڑا سا بھی کوئی چیز خراب آپ کو محسوس ہوتی ہے تو اس کو استعمال نہ کریں, کیونکہ برسات کے اندر جراثیم, کیڑے, یہ چیزیں بہت جلدی افزائش پاتے ہیں. تو کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں جو تھوڑا سا بھی خراب ہونے کے طرح اندیشہ ہو تو اس کو استعمال نہ کیا جائے, تو اس سلسلے میں بھی آپ بچ سکیں گے. باقی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے ڈینگی اور گیسٹرو ان دونوں سے صحت مند رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.